मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। नाज़रीन किराम, आज डिबेट है एक्स मुस्लिम सच वाला के साथ उनके चैनल पर, और इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि चंद ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे बार बार कहा जाता रहा कि आप एक्स मुस्लिम से बात कीजिए, और मुख्तलिफ़ कमेंट्स के ज़रिए से, और मुझसे उन्होंने रब्ता किया इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं इस मौजू पर। और टॉपिक उन्होंने बताया कि कुरान में कुछ गलतियां उन्होंने बताई हैं, और कुछ वो कह रहे हैं कि ये जो मौजू है इस पे हम बात करना चाहते हैं। तो आज ज़रूरी है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ पहले वो बात डिस्कशन आज ही शुरू होगी 10 बजे, और एक अच्छी खासी ऑडियंस मुझे लगता है कि उसमें इसमें शिरकत करेगी। और ये एक ऐसा मौजू है कि जिसमें बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, लेकिन आज हमने स्पेसिफ़िक एक टॉपिक पे बात करनी है। होता ये है कि एक्स मुस्लिम लोग फिर वो सारे आ धमकते हैं, और कुछ लोग अब बहुत ज़्यादा इस तरह के सवाल करते हैं कि सामने वाला ये समझता है कि अब मैं किन किन बातों का जवाब दूँ। तो कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में तय कर लेते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि बाद में अगर उस पर कोई आप लोगों के कमेंट्स आएँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह हमने डिबेट करनी है। पहली बात तो ये है कि मैंने जो हमारा जो टॉपिक है, मैं चाहूँगा कि हमारे इस टॉपिक से हम बाहर नहीं जाएंगे। जो टॉपिक है वो तय हो चुका है, इस टॉपिक से ना मैं बाहर निकलूँगा, न दूसरा न सच वाला बाहर जाएंगे। टॉपिक ये है कि कुरान में वो कहते हैं कि अल्लाह जो है माज़अल्लाह, अल्लाह के बारे में वो एक थर्ड पर्सन, वो गायब है, वो गायब के सीगों से बात करता है, उनका कोई अता पता नहीं है। यानी वो कुरान में मुतकल्लिम, एक इंसान जो है मुतकल्लिम होता है, एक शख्स जो बात कर रहा है, लेकिन कुरान जब कोई पढ़ता है तो ऐसे लगता है कि वो गायब बातें कर रहा है, वो तो उनका जो इसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि न वो इससे निकलें और न मैं इन बातों से निकलूँगा। दूसरा ये कि जो ये कमेंट्स में बहुत सारे लोग शो करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी इस कन्वर्सेशन के अंदर भी किसी की तरह की कोई पब्लिसिटी या बात मौजू के अलावा से हट कर नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि जो तय हो चुका है, मिसाल के तौर पर जो टाइम है वो मेरे पास जो टाइम होगा वो 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इतनी लंबी डिबेट करें, इतना लंबा मेरे पास भी वक्त नहीं है, और न लोग इतनी ज़्यादा बात सुनते हैं। मुख्तसर बात यह है कि 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 50 मिनट, इतने में ही हम लोग बात कर लेंगे। और मैंने ये बात उनसे पहले भी ये रखी हुई है कि आप मेरी बात को मुकम्मल सामने लेकर आएंगे। यानी ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड हो जाए और उसके बाद फिर उसमें कोई आप एडिट कर लें और उसको किसी और जगह पे लगा दें। तो जो बात होगी वो लाइव होगी और उसी वीडियो को वहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को बता दूं कि मैं इस टॉपिक के अलावा हटकर उसमें किसी का जवाब नहीं दूंगा, किसी मैसेज का कि जो वहाँ पर पूछ रहे हों कि कोई कमेंट कर रहा हो, या तीसरा बंदा अगर उसके अंदर आ धमका उस लाइव प्रोग्राम के अंदर किसी और को ले आया, साथ में कोई और इतिहास्ट आ गया। जो बात होगी मेरी और सच वाला के दरमियान में होगी, साहिल के चैनल पे। इसमें दरमियान में कोई चौथा पाँचवा बंदा मुझे कबूल नहीं है कि भाई मुफ्ती साहब मैं भी सवाल करना चाहता हूँ, मेरे भी इस्लाम पे ये क्वेश्चन है, तीसरा भी आ जाए, चौथा भी आ जाए, पाँचवा भी आ जाए। मुझे ये, अगर आप बात करना चाहते हैं आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइएगा, या किसी भी जगह पर आप मुझे कहना चाहते हैं, लेकिन आज के दिन जो हमारी बात होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे से होगी और एक ही टॉपिक पे होगी। सही है, ये बात नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अभी सच वाला ने एक सूरत का वो कहा कि एक चैप्टर निकाला है, चैप्टर क्वेट, तो उसका जवाब मौलाना यासिर नदीम वाजिदी साहब ने दिया है, और जिस पर फिर वो उनकी आपस में बातचीत चल रही है और एक दूसरे को चैलेंज करते रहे हैं। तो मैंने ये मुझसे ये कहा गया, मौलाना यासिर नदीम वाजिदी साहब, उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर ये लगाया है कि अगर मेरा प्लेटफार्म हो, मेरे प्लेटफार्म के ऊपर दोनों आकर वो डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ डिबेट करें। तो मैंने अपने प्लेटफार्म को बिल्कुल रखा हुआ है। मेरा प्लेटफार्म है इसी के लिए कि मैं लोगों को मिलाना चाहता हूँ, लोगों को जो मुख्तलिफ़ ख्याल, जो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, तो वो उनको, मेरा मकसद ही यही है। तो मैंने
اس سے اچھی اور کون سی بات ہے کہ وہ لوگ آئیں اور میرے پلیٹ فارم کے اوپر بات کریں. تو میں سچ والا جی آپ سے بھی میں جو بات کروں گا وہ آپ یوں سمجھیے کہ ہم بڑے رسپیکٹ کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی ہی تحمل کے ساتھ ہم بات کریں گے. ہم آپ کو یعنی کہ جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ نہیں کہ ہم نے کوئی ایک دوسرے کو گرانا ہے یا ہم کشتی لڑنے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جو لوگ عام طور پر ڈیبیٹ میں سمجھتے ہیں کہ بھائی ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ ہاں بھائی اب دونوں طرف جو ہے وہ لوگ جا کے کشتی لڑیں گے, تو کوئی کشتی نہیں لڑ رہے. ہم اپنے مدعے کے اوپر بات کریں گے, بڑے طریقے کے ساتھ بات کریں گے. آپ کا جو موضوع اور مدعا ہے وہ آپ رکھیے, میرا جو موضوع اور مدعا ہے وہ میں رکھوں گا. میں آپ کو روکنے والا نہیں ہوں, آپ مجھے نہیں روک سکتے. تو دلیل کی بات ہوگی, لاجک سے ہوگی جو بھی ہم کریں گے. لیکن اس میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, یہ جو میں منع یہ کر رہا ہوں کہ کمنٹس وغیرہ شو نہ کریں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے لوگ بہت سارے وہ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ دماغ کسی کا کسی طرح بھی سے ہو سکتا ہے. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی وہاں پر اسلام کو برا کہے یا کسی بھی ریلیجن کو, میں سب مذہب کا سامان کرتا ہوں, تو سب مذاہب کا میں رسپیکٹ کرتا ہوں اور لوگوں کی بھی. تو مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ میری اسپیچ کے اندر یا میری اس کے اندر کوئی آ کر نیچے الٹے سیدھے کمنٹس لکھے. میں کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کے اوپر, اس لیے میں نے ان سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اس طرح کے کسی بھی کمنٹ کو نہیں لیں گے کہ جس میں اسلام کے اگینسٹ کوئی بات کی جا رہی ہوگی. اسلام کے اگینسٹ سے مطلب کوئی گالی دی جا رہی ہوگی. سوال جواب آپ کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, اور ہمارا یہ ڈیبیٹ جو ہو رہا ہے یہ BC کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, تو اب یہ بات یہاں پر آج کے پروگرام کے حوالے سے ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی بھی کسی بھی طرح سے لوگ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اپنے چینل پہ بھی مجھے بلائیں گے, میں وہاں پر بھی آؤں گا. میرے چینل پر آپ آنا چاہتے ہیں, میرے چینل پہ آپ آئیے. بات ہم کریں گے پیس کی, امن کی, شانتی کی ساتھ اور لاجک کے ساتھ بات کریں گے. آپ اپنی بات کرنے کے اندر آپ آزاد ہو, ہم اپنی بات کرنے کے اندر ہم آزاد ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کا جو پروگرام ہے یہ آپ دیکھیے گا, ضرور دیکھیے گا, اور انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو بتاؤں کہ میں پروف کر دوں گا کہ یہ شخص جو سچ والا ہے, جو اپنے آپ کو سچ والا کہتا ہے, یہ ایک ذہنی مریض ہے بیچارہ. یہ ذہن سے مانسک سنتولن ان کا بگڑ گیا ہے. اور لیکن میں یہ ایک الگ بات میں بتا رہا ہوں, مگر یہ کہ ان کا جو مدعا ہے وہ بالکل غلط ہے. اس جگہ کے اوپر وہاں پہ آ کے یہ بہت کمزور جگہ پہ کھڑے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایتھیسٹ شوقیہ اور مزاج سے بن جاتے ہیں, یا ان کا کچھ اور مقصد ہوتا ہے. لیکن یہاں پر سچ والا اتنی کمزور جگہ کے اوپر کھڑے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے اندر پتہ چلے گا کہ اصل جس طرح سے یہ ایتھیسٹ, یہ ملحدین جس طرح دھرموں کے خلاف بات کرتے ہیں, جس طرح یہ دھرموں کا مذاق اڑاتے ہیں مذاہب کا, تو اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک طور پر اپنی کسی بھوتک اچھا کو یہ سواد دے رہے ہوتے ہیں, اس کو مزہ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی زندگی کے اندر کسی جگہ پر کچھ کمی رہ جاتی ہے, ان کی آتما تڑپتی رہتی ہے, تو یہ اسی کو شانتی دینا چاہتے ہیں. چونکہ ان کی آتما ابھی تک یہ نہیں پہچان سکی ہے کہ خدا کون ہے, تو چونکہ یہ آتما کی بات ہے, یہ انسان کی شریر کا مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ جن کی آتما وہ خدا سے جدا ہوتی ہے تو وہ اس طرح بھٹکتے ہی رہتے ہیں, اور ان کو زندگی بھر اس طرح سوال نہیں ملتا. اگر سوال چاہیے تو پہلے آئیں اور سمجھیں ان چیزوں کو کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. طالب بن کر آئیں. طالب سے مطلب یہ اسٹڈی کرنے کے لیے آئیں, اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر کہ میں ہی سب کچھ ہوں, مجھے سب کچھ پتہ ہے. تو جب آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو آپ کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا. گوتم بدھا کا قول ہے, بدھا جی کا, فرماتے ہیں کہ جو ادھورا گیان ہوتا ہے اس میں انسان اپنے آپ کو بہت بڑا گیانی سمجھتا ہے, بہت بڑا گیانی, اور جب گیان کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بہت بڑا جاہل اور نادان سمجھتا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو جن کے پاس ادھورا گیان ہوگا کسی بھی جگہ کا, کسی بھی فیلڈ کا, تو وہ پھر یہی سمجھے کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. بات یہی ہے, اور یہ خطرہ انسانیت بن چکے ہیں. اس لیے کہ یہ سب دھرموں کی, آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر, میں ان سے جو بار بار یہ سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ کیا دھرموں کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں؟ کیا جو لوگ ابھی دنیا میں خرابیاں ہوئی ہیں, جتنی بھی پچھلے جنگیں ہو چکی ہیں, کیا یہ سب دھرموں والوں نے کی ہیں, مذاہب والوں نے کی ہیں؟ یہ کنہوں نے آپس میں لڑی ہے؟ جنگ عظیم اول کس نے کی ہے, دوم کس نے کی؟ سارے ایتھیسٹ تھے, سارے ملحدین تھے. چائنا میں جو ہے وہ یہ بات کی جاتی, تو آپ مجھے بتائیں چائنا میں کیا فریڈم آف ریلیجنس ہے؟ جا کے دیکھ لیجئے. کیا رشیا میں ہے؟ کیا دنیا؟ تو جو ان لوگوں کے بات یہ دنیا کو شو کچھ کرتے ہیں کہ ہم ریلیجنز کی فریڈم چاہتے ہیں,
ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں مذہبی آزادی ہو، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں پر بھی ان ایتھیسٹوں نے حکومت کی ہے، رول کیا ہے، وہاں ان لوگوں نے کہا ہے کہ صرف ہماری مونوپولی ہونی چاہیے، صرف ہم ہی ہوں گے، باقی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہی اسی طرح کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سوشل میڈیا پر آ کر یا یورپ میں بیٹھ کے یا دنیا کے ملکوں میں بیٹھ کے یہی کہتے ہیں فریڈم آف ریلیجنز، وومن رائٹس، انسانی حقوق اور یہ فلاں اور دھرم ورم، یہ سب لوگوں کو لڑاتے ہیں، مگر حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ وہیں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کی حکومت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج ہمارا جو اس ٹاپک ہے، اس ٹاپک میں ہم ان سے بات کریں گے، اور اس میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے مدعے کے اوپر ہی رہیں، اور مدعا ہمارا قرآن ہی ہوگا۔ قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ میں پروف کروں گا کہ یہ خدا کی جو ذات ہے وہ قرآن میں کس طور پر ہے، اور قرآن کیوں نازل کیا گیا، کیوں اتارا گیا ہے، اور دنیا بھر کے دھرم کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر جب خدا بات کرتا ہے، خدا کا کلام ہوتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہماری بات ہوگی، اور انشاءاللہ اگر کوئی اور بھی چاہتا ہے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کرنے کے لیے تو ضرور انوائٹ کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر ان پہ بات کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہی میں نے آج کہنا تھا، اتنی ہی بات میں نے کرنی تھی، اور اس حوالے سے آپ انشاءاللہ دیکھیے گا، اور یہ موضوع آپ کو پسند آئے گا کہ کس طرح سے جو ان کے سوالات ہیں وہ کتنے کمزور درجے کے ہیں، اور قرآن کتنی عظیم جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اور قرآن کا جو انداز ہے وہ کتنی عظمت کے ساتھ انسانیت کو بار بار پکار رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نمسکار۔